بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے میں نے سورۃ کوثر کی تفسیر و تشریح کا انتخاب کیا ہے۔ اس سلسلہ میں میں نے ایک سے زائد بار یہ بات بیان کی پورے قرآن مقدس میں اللہ نے تین مضمون بیان کیے۔ ان میں جو پہلا مضمون ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے میں گزشتہ 2-3 خطبوں میں بیان کر چکا ہوں۔ اسے تفصیل سے بیان کرنے لگوں تو شاید 20 خطبوں میں بھی وہ مضمون پورا نہ ہو۔ جو اللہ نے مختلف صورتوں میں اپنے محبوب کا مقام، مرتبہ، شان، عظمت
ادب احترام اللہ نے بیان کیے۔ انہی کے بارے میں کہا انک لعلی خلق عظیم۔ میرا نبی اخلاق کے اعلیٰ مرتبوں پر فائز۔ انہی کے متعلق کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ کو بھیج کر ہم نے عالمین پر اپنی رحمت فرمائی۔ انہی کے متعلق کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہم نے آپ کو شاہد بنایا۔ شاہد کا معنی ہے گواہی دینے والا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہد کا معنی کرتے ہیں بیان کرنے میں۔ جب ساری خلقت بت پرستی میں مصروف تھی تو آپ ہی تھے جنہوں نے حق کی گواہی دی اور اللہ کی توحید کو بیان۔ شاہد و شہید و ایک ہی معنی۔ اگرچہ ایک دو علماء نے اپنے شرکیہ عقیدے کے ثبوت میں شاہدن کا معنی کیا حاضر ناظر۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہے۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کے۔ شاہدن کا معنی گواہی دینے والا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں گواہی وہی دیتا ہے جو موقع پہ موجود ہے۔ اگر آپ ہمارے حالات سے واقف نہیں تو پھر آپ نے گواہی کیسے دی؟ یہ ان کی دلیل۔ سادہ لوگوں کو بھاتی بھی ہے کہ گواہ وہی ہوتا ہے جو موقع پہ موجود۔ اگرچہ قرآن نے ایک جگہ پہ ایک گواہ کا ذکر کیا اور وہ موقع پہ موجود نہیں تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کمرے سے باہر نکلے تو سامنے زلیخا کا شوہر کھڑا۔ اسے دیکھ کر زلیخا نے فوراً پینترا بدلا
ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن، اس شخص کی کیا سزا ہے جس نے تیری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے؟ پھر سزا بھی خود تجویز کرتی ہے، الا ان یسجن، یہی سزا ہے کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا دردناک سزا دی جائے اس بندے کو جس نے گھر میں رہ کے تیری عزت پہ ہاتھ ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلام ہیں، انہوں نے بڑی عاجزی سے کہا ہی راودتنی عن نفسی، یہی تو مجھے اندر لے کے گئی ہے، اسی نے مجھ سے میرا نفس طلب کیا ہے، اسی نے اندر مجھے گناہ کی دعوت دی ہے۔ تو وہاں ایک بندہ کھڑا تھا، زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا، عاقل، صاحب الرائے، دانش مند۔ قرآن نے سورۃ یوسف میں کہا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، من اہلہا، جو زلیخا کے خاندان میں سے تھا، چچا زاد بھائی ہے اس کا۔ اس نے کہا نہ زلیخا کی مانو نہ یوسف کی مانو، کرتا دیکھو، آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف جھوٹا ہے، یوسف نے حملہ کیا ہوگا، زلیخا نے دھکیلا ہوگا، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے، یہ بھاگے ہوں گے، وہ اس نے پیچھے سے پکڑا ہوگا۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب انہوں نے کرتے کو دیکھا تو وہ پھٹا ہوا تھا پیچھے۔ یہ جو قرآن اس گواہ کا ذکر کر رہا ہے، کیا یہ اس کمرے میں موجود تھا؟ تو پھر یہ ثابت ہوا کہ گواہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ موقع پہ موجود ہو، باوثوق ذرائع سے اگر کوئی خبر پہنچے تب بھی گواہی دی جا سکتی ہے۔ میں ایک اور دلیل دے دیتا ہوں، بخاری میں حضرت نوح علیہ السلام کو پیش کیا گیا اللہ کے دربار میں، قوم بھی سامنے کھڑی ہے، تبلیغ کی تھی، دعوت دی تھی، 950 سال دی۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ کتنے؟ ہر طریقے سے سمجھایا، قوم نے کہا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، ہم تک تو کوئی دعوت نہیں پہنچی۔ اللہ حضرت نوح کو کہیں گے تم نے دعوت دی تھی، گواہ پیش کرو۔ یہ قیامت کا منظر ہے، میرے آقا نے فرمایا، بخاری نے نقل کیا، حدیث ہے، اللہ نے حضرت نوح سے کہا گواہ پیش کرو، حضرت نوح گواہی میں امت محمدیہ کو پیش کریں گے، ہمیں ان سے پوچھو، ہم گواہی دیں گے کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی، دعوت دی تھی، آپ دیں گے، میں دوں گا، یہ امت دے گی، موقع پہ موجود تھے؟ پھر اللہ ہم پہ جرا کرے گا، تم تو تھے نہیں، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو ہم جواب میں کہیں گے جو کتاب تو نے ہمارے نبی پہ اتاری تھی اس کتاب نے ہمیں بتایا تھا۔ میں نے 2 دلیلیں پیش کی ہیں، ایک قرآن سے، ایک حدیث سے۔ میں ایک جگہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ذرا اسے غور سے سننا ہے، گھروں میں جا کے اس کا ترجمہ بھی دیکھ۔ دوسرے پارے کی دوسری آیت سَيَقُولُ السُّفَہَاء سے شروع ہو رہا ہے، پہلی آیت ختم ہوئی، دوسری شروع ہوئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں اعتدال پسند امت بنایا۔ وسط ہر چیز کے درمیان کو کہتے ہیں۔ یہودیوں نے حق سے تجاوز کیا، عیسائیوں نے حق سے تجاوز کیا، ان دونوں امتوں کے درمیان میں ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا۔ یہودی حضرت عیسیٰ پر تبرہ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اچھا نہیں سمجھتی، نبی ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، یہودی انہیں گالیاں تک دیتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں، نور من نور اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا، اللہ کی جز مانتے ہیں۔ ایک طبقے نے انہیں گھٹایا اور دوسرے طبقے نے انہیں بڑھایا، یہ ہو گئی افراط تفریط، ایک نے بڑھایا دوسرے طبقے نے گھٹایا۔ امت محمدیہ کو اعتدال پسند امت بنا کے بھیجا گیا کہ تم جو ان کے متعلق بکواس کرتے ہو، عیسیٰ ایسا بھی نہیں ہے، اور تم جو انہیں ابن اللہ کہتے ہو، عیسیٰ ایسے بھی نہیں ہے، عیسیٰ تو عبداللہ ہے، پھر وہ رسول اللہ ہے، پھر وہ کلمت اللہ ہے، بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے، صاحب معجزات ہیں۔ یہ معنی ہے امتاً وسطاً کا۔ کذالک جعلناکم امتاً وسطاً، خیار کے معنی میں بھی ہے، پسندیدہ، تمہیں اعتدال پسند امت بنایا، تمہیں پسندیدہ امت بنایا۔ ساری امت کو خطاب ہو رہا ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ آگے سنو، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، شہداء کس کی جمع ہے؟ شہید کی۔ شہید کا معنی ہوتا ہے حاضر ناظر، نہیں گواہ ہوتا ہے تو حاضر ناظر ہوتا ہے نا، اب کرو معنی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ساری امت کے لوگ ہو جاؤ حاضر ناظر سارے لوگوں پر۔ صحیح ہے من؟ صحیح ہے یہ من؟ یہ تو قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ ایک آیت کو دیکھ کر آپ معنی کر رہے ہیں، باقی قرآن کی آیتیں آپ چھوڑ دیں گے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بنے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ رسول صرف تم پر گواہ بنے، اور تم کس پر بنو؟ علی الناس۔ اس سے امت پھر آگے نکل گئی۔ نبی صرف امت کے لیے حاضر ناظر ہوئے، اور امتی کن کے لیے ہو گئے؟ ساری کائنات کے لیے۔ یہ معنی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا یہ معنی میں کرنے لگا ہوں، قرآن کی دوسری آیتیں اس کی تائید کریں گی۔ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو لوگوں کے سامنے حق بیان کرنے والے، اور رسول ہو تم پر حق بیان کرنے والے۔ اللہ کا رسول تمہیں سمجھائے اور تم آگے دوسرے لوگوں کو سمجھاؤ۔ اس کی تائید کہاں سے ہو رہی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کوئی سمجھ بھی آئی کہ اگلی بھی گئی؟ اب آپ کو شاہد کا معنی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ شاہد کا معنی حاضر ناظر نہیں ہے، شاہد کا معنی ہے حق کی گواہی دینے والا۔ جس طرح ہم حضرت نوح علیہ السلام کے لیے گواہی دیں گے، یا جس طرح زلیخا کے چچا زاد بھائی نے گواہی دی تھی،
شاہدن ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کی گواہی دینے والا، ومبشرن ہم نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبریاں سنانے والا۔ ابو بکر انت فی الجنہ، عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ، علی انت فی الجنہ۔ 10 صحابہ کو میرے آقا نے نام لے کر جنت کی بشارت دی، اس معنی میں میرا نبی بنا مبشرن۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات، خوشخبری سنا میرے پیغمبر ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے، ہم نے ان کے لیے بطور مہمانی جنت کے باغ تیار کر رکھے ہیں۔ اس معنی میں میرا نبی مبشر بن کے آیا، جگہ جگہ خوشخبری سنائی ماننے والوں کو، ایمان لانے والوں کو۔ میرے آقا کو جسمانی معراج تو ایک مرتبہ ہوا زندگی میں، روحانی معراج کئی مرتبہ ہوئے۔ خواب میں آپ نے کئی مرتبہ جنت کی اور آسمانوں کی سیر کی ہے۔ جسمانی معراج اسی وجود کے ساتھ صرف ایک مرتبہ ہوا۔ ایک معراج سے واپسی پر آپ نے صبح کی نماز کے بعد کہا کہ جب مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، باب الصلاۃ، باب الزکوٰۃ، باب الصوم، باب الحج، باب الصدقہ، ان نام ہے جنت کے دروازوں کے۔ جانا تو ایک دروازے سے ہے، بس جس بندے کے دل میں جس چیز کی رغبت زیادہ ہوگی نا، اللہ اسے اس دروازے سے داخل کرے۔ ایک بندہ نماز بڑی پڑھتا ہے، نفل بڑے پڑھتا ہے، تہجد بڑی پڑھتا ہے، نماز سے بڑی محبت ہے، تو باب الصلاۃ سے چلا جا۔ ایک بندہ خیرات بڑی کرتا ہے، صدقے بڑے کرتا ہے، زکوٰۃ پوری دیتا ہے، تو باب الزکوٰۃ سے چلا جا۔ ایک بندہ صدقے بہت کرتا ہے زندگی میں، تو باب الصدقہ سے چلا جا، باب الحج سے چلا جا۔ جانا تو ایک دروازے سے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک آدمی آیا جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل گئے، اور ہر دروازہ تمنا کرنے لگا ادھر سے ہو کے گزرو، تیرے جیسا شخص مجھ میں سے ہو کے گزرے، یہ شرف مجھے ملنا چاہیے کہ تیرا جیسا انسان مجھ میں سے گزرے۔ آپ نے یہ خواب بیان کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا من ہوا یا رسول اللہ، وہ خوش نصیب کون ہے کہ جنت کے قریب آئے تو 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تیرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ مبشرن، اس معنی میں میرا نبی مبشر بنا ہے۔ انا ارسلناک شاہدن ومبشرن۔ میرے نبی نے آخری خطبے میں کہا تھا کہانیاں جوڑتے ہو، جھوٹ کے پلندے بناتے ہو، فاطمہ کا حق چھین لیا، دروازہ گرایا، غصب کر لیا، فدق چھین لیا، فدق کے لٹیرے ہیں۔ کتنے مربوں میں تھا فدق؟ کتنی مالیت تھی فدق کی جس پر ابو بکر نے قبضہ کرنا تھا؟ اس کے متعلق کہہ رہے ہو جس نے تبوک کے موقع پہ کہا تھا جب سارے گھر کا سامان میرے نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور میرے نبی نے پوچھا تھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آدھا لایا ہوں، آدھا گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور ان سے پوچھا، انہوں نے کہا مال منگے ہوئے یار، تو ابو بکر گھر میں چھوڑ کے آئے، جھاڑو دے کے سب کچھ لے کے آیا ہوں۔
40,000 درہم لے کے چلا تھا. جھوٹی کہانیاں گھڑتے ہو اور خلفائے ثلاثہ سے لوگوں کو بدظن کرتے رہتے ہو. 40,000 درہم لے کے چلا تھا. تبوک کے میدان میں اور مارکے میں سارا مال خرچ کر دیا تھا. مسجد نبوی کی سب سے پہلی جگہ جو یتیم بچوں کے ملکیت میں تھی اس کو خرید کے مسجد نبوی کے لیے وقف کرنے والے کا نام ابو بکر ہے. آج بھی جتنے لوگ وہاں نمازیں پڑھتے ہیں حضرت ابو بکر کو ثواب ضرور ملتا ہو. مسجد کی جگہ جو انہوں نے لے کے دی، جگہ جو انہوں نے لے کے دی، جگہ وہ لے کے دیں، گھر وہ قربان کریں. تم کہانیاں جوڑتے ہو، فدا غصب کر لیا. دربار میں گئی تھی سیدہ فاطمہ. اس دربار کا نام بتا سکتے ہو؟ کون سا دربار میاں؟ وہاں کون سا دربار لگتا تھا؟ سب کچھ مسجد نبوی میں ہوا کرتا. وہی وفد ملا کرتے تھے، وہی فیصلے ہوا کرتے تھے، وہی صلح کے فیصلے، وہی جنگ کے فیصلے. کون سا دربار تھا کہ خود کرسیوں پہ بیٹھے رہے؟ سیدہ دھوپ میں کھڑی رہی 4 گھنٹے، نال گھڑی بھی. کتنے گھنٹے؟ 4 گھنٹے. سن رہے ہیں لوگ، سن رہے ہیں لوگ. اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر آدمی، دلیر آدمی، نڈر آدمی، بے باک آدمی، شجاع آدمی، غیرت مند آدمی، وہ کہاں تھے؟ انہیں تھپڑ لگتے رہے، دروازے گرائے جاتے رہے. اور خوف خدا کرو یار، کچھ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پلے چھوڑو. اتنا دلیر اور بہادر اور شجاع کہ ہجرت والی رات باہر سارے قاتل کھڑے تھے، ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے. اس بستر والے کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے اور حیدر کرار چادر تان کے سو گئے. حد نہیں ہو گئی بہادری کی، دلیری کی، شجاعت کی؟ کہانیاں نہ جوڑا کرو. حضرت علی اور صحابہ کے درمیان نفرتیں نہیں تھیں، دوستیاں تھیں. اختلاف نہیں تھا، اتحاد تھا. وہ سب بھائی چارہ تھا ان کے اندر. خدا گواہ ہے، فریق مخالف کی فقہ کی جتنی کتابیں ان میں مستقل باب موجود. باب و قضاء علی فی ایام ابی بکر، باب و قضاء علی فی ایام عمر، باب و قضاء علی فی ایام عثمان. اس باب میں حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فیصلے ذکر کیے گئے ہیں جو انہوں نے حضرت ابو بکر کی خلافت میں کیے تھے. چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اتحاد تھا. انہی سے ہمیں بھی اتحاد کا سبق ملتا ہے. انہی سے تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، یکجہتی ہونی چاہیے، یگانگت ہونی چاہیے، سب کلمہ پڑھنے والوں کو ایک ہونا چاہیے. کسی اور چیز کے لیے نہیں تو ملک کے دفاع کے لیے تو ایک ہونا چاہیے نا، کہ وہ ملک ہے ہمارا، اس کی سرحدوں کی دفاع کے لیے سب کو ایک ہونا چاہیے. امن، امان، چین، سکون، اس کے لیے ہر مسلک کے لوگوں کو محنت کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں انتشار نہ ہو، افتراق نہ ہو، مذہبی فرقہ واریت نہ ہو. یہ جو 1-2 دن سے آپ سن رہے ہیں حکومت پنجاب نے اوپر والے لاؤڈ سپیکروں پہ پابندی لگا دی ہے کہ سوائے اذان کے اور سوائے خطبہ جمعہ کے اوپر والے لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں ہو سکتے. کسی چندے کے لیے
کسی کوئی آواز نہیں لگ سکتی۔ میرے مقتدی گواہی دو، سب سے پہلے یہ آواز اٹھانے والا کون تھا؟ میں تھا۔ آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے میں نے آواز لگائی تھی کہ فرقہ واریت ختم کرنا چاہتے ہو تو باہر والے سپیکر بند کرو۔ جس خطیب نے اپنی بات سنانی ہو 4 دیواری کے اندر سنائے، اس کے مقتدی اپنے لوگ سننے والے ہوں، کسی دوسرے مسلک والوں کو وہ زبردستی نہ سنیں۔ یہ اوپر والے سپیکر ہمارے شہر میں تو پہلے بھی بند ہیں، کچھ شہروں میں چلتے تھے، اسلام آباد میں چلتے، کچھ شہروں میں چلتے تھے۔ اب حکومت نے پھر ایک دفعہ کوشش کی کہ یہ لاؤڈ سپیکر بند ہونے چاہیے۔ خدا گواہ ہے، اوپر والے میناروں والے لاؤڈ سپیکروں پہ جب سے پابندی لگی ہے 50% فرقہ واریت میں کمی ہے۔ نہ ان کی آواز میں نے سننی ہے، نہ میری آواز۔ اگر اوپر والے سپیکر چل رہے ہوں، سارا محلہ سن رہے ہو، دوسرے مسلک کے سن رہے ہوں، خدا دی قسم ہے روز ڈانگ سوٹا ہو۔ اب امن ہے، چین ہے، اپنی آواز 4 دیواری کے اندر دعا کرو۔ اللہ کرے ہر قسم کے سیاسی جلوس اور ہر قسم کے مذہبی جلوس یہ بھی 4 دیواریوں کے اندر بند ہو، بالکل امن ہو جائے، ملک چین ہو جائے، ملک میں خدا کی قسم سکون ہو۔ جس نے جلوس یا کوئی احتجاج کرنا ہے جگہ مخصوص ہو، وہاں جا کے کر لو، آزادی ہونی چاہیے، لیکن ایک مخصوص جگہ پہ۔ یہ کیا ہے، راستے بند کر دو، رکاوٹیں پیدا کر دو۔ لاہور سے چلیں گے پنڈی جائیں گے، جی ٹی روڈ سارا بند کر دیں، شاید مجھے تو تکلیف نہ ہو، میرا تو 1-2 سفر متاثر ہو جائیں گے، لیکن کبھی سوچو تو صحیح یار، جو بندہ اپنی ماں کا جنازہ پڑھنے جا رہا، راستے آپ نے بند کر دی، رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں، کوئی شادی کی تاریخیں ہیں، بارات جانی، ان کے کتنے اخراجات ہو چکے، ان کی برادری اکٹھی، راستے آپ نے بند کر دی۔ میرے آقا نے کہو صلی اللہ علیہ، میرے آقا نے تو راستے سے پتھروں کو ہٹانے کا حکم دیا، راستے صاف رکھو، رات کے اندھیرے میں بھی کوئی چلے تو اسے تکلیف ہو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ کوشش تو ہر بندے کو کرنی چاہیے، بڑے خطرات میں، پہلے ہندوستان تھا، اب کچھ اور لوگ کھڑے ہو، وہ غلط لوگوں کی سرپرستی کرنے لگے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ملک میں کیا لیتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ملک میں کیوں فتور پیدا کرتے ہیں؟ ہمارے ملک میں کیوں فساد پیدا کرتے ہیں؟ قانون کو کیوں ہاتھ میں لیتے ہیں؟ ہماری فوج کی چوکیوں کو کیوں تباہ کرتے ہیں؟ کیوں فوجیوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں وہ لوگ؟ اگر جواب میں پاکستان کارروائی کرتا ہے تو پھر چیخنے کی ضرورت کیا ہے؟ جی کے مقابلے میں جی ہوتی ہے۔ آپ اگر ایسی کارروائی کریں گے تو ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، ہمارا ملک چپ کر کے بیٹھا رہے گا، آپ کے حوالے کر دیں گے، جہاں چاہیں آپ حملہ کریں، جس فوجی کو چاہیں آپ مار دیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو قیامت کی صبح تک قائم و دائم رکھے۔ اللہ مبشرن، کیا بنا کے بھیجا؟ مبشر بنا کے بھیجا، خوشخبریاں سنانے والا۔ میرے نبی نے کئی لوگوں کو نام لے کے خوشخبریاں سنائی، نام لے کے۔ اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں لمبا واقعہ بیان کر کے وقت ضائع کرتا رہوں، بس ایک لفظ کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے۔ بلال کون سا عمل کرتا ہے؟ میں معراج میں جنت میں گیا تو میں نے اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ یہ کیا ہے؟ مبشرن۔ میرے نبی نے کیا سنائی؟
خوشخبریاں سنائی، جنت کی خوشخبریاں سنائیں، نام لے لے کے صحابہ کو سنائیں، حضرت عمر کو سنائیں، حضرت عثمان کو، حیدر کرار کو، حضرت فاطمہ کو، حسنین کریمین کو نام لے لے کے جنت کی خوشخبریاں سنائیں۔ لیکن ہم بھی تو ان کے امتی ہیں، ہمارے لیے بھی تو وہ مبشر ہیں نا، ہمیں کیا خوشخبری سنائی کہ تم میرے سامنے نہیں ہو، میں تمہیں کچھ ایسے عمل بتا دیتا ہوں، وہ عمل تم کرنے لگ جاؤ، میں تمہیں بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ہمیں عمل بتا دی، کچھ کام بتائے، یہ کام تم کرنے لگ جاؤ، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ان میں ایک کام میرے نبی نے ذکر کیا، من بنا للہ مسجداً، ترجمہ نہیں کروں گا، بس لفظ آئے گا آپ سمجھ جائیں گے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی سی مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں کیا بنا دے گا؟ یہ ہمارے لیے بھی مبشر ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، نذیرا کا معنی عام طور پہ کیا جاتا ہے ڈرانے والا، عام طور پہ معنی کرتے ہیں، میں نہ کرتا ہوں آگاہ کرنے والا۔ ڈرانے میں تھوڑی سی محسوس ہوتا ہے، ڈرانا، ڈرانا کوئی اچھا فعل نہیں ہوتا، یہ وہ ڈرانا نہیں ہے جو چور، ڈاکو، قاتل، ظالم ڈراتے ہیں۔ اور اگر ڈرانے کا معنی کرنا ہے تو بندیالوی کہتا ہے یہ وہ ڈرانا ہے جو ماں اپنے بیٹے کو ڈراتی ہے، چلے دے نیڑے نہیں جانا، چھریاں تے چاقواں نال نہیں کھیلنا، یہ ماں ڈرا رہی ہے اپنے بیٹے کو۔ اس ڈرانے میں کیا ہے؟ شفقت ہے، اس ڈرانے میں شفقت ہے، اس ڈرانے میں محبت چھپی ہوئی ہے۔ میرا نبی بھی اس معنی میں ڈرانے والا ہے، میری بات نہیں مانو گے تو آگے جہنم کی آگ ہے، میں تمہیں پیار، شفقت، محبت سے دوزخ کی آگ سے ڈرانے والا ہوں، اس سے بچنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلو۔ مبشرا و نذیرا، قرآن نے اس کو بیان کیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر اس قرآن جیسی کوئی آیت پیش نہ کر سکو اور تم پیش نہیں کر سکو گے، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہوں گی، اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، اور وہ تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ یہ ہے ڈرانا۔ یہ قرآن میں میرے نبی نے جگہ جگہ میرے رب نے ڈرایا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، اللہ کی توحید کی طرف بلانے والا، داعیا الی اللہ، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا۔ کتنی صفتیں ہو گئیں؟ شاہد ایک، مبشر دو، نذیر تین، داعیا، کتنی صفتیں ہو گئیں؟ چار صفتیں اللہ نے میرے نبی کی ذکر کی، چار اوصاف ذکر کیے، آگے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ چار صفتیں عطا کر کے ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا ہے۔ سراجم منیر، روشن چراغ بنایا، سورج نہیں کہا، سورج کی روشنی اخذ نہیں کی جا سکتی،
چراغ سے دوسرا چراغ جلایا جا سکتا ہے، اس سے تیسرا چراغ جلایا جا سکتا ہے، اس سے چوتھا چراغ جلایا جا سکتا ہے۔ میرا نبی صرف روشن نہیں ہے، میرا نبی آگے دوسروں کو بھی روشن کرنے والا ہے۔ تو قرآن پاک نے ایک مضمون بیان کیا ہے، مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادب سکھایا، احترام سکھایا، شان بیان کی، عظمت بیان کی، مقام بیان کی، ایک مضمون۔ میں آج دوسرا مضمون بیان کرنا چاہتا تھا لیکن تمہید ذرا لمبی ہو گئی، لیکن دوسرے مضمون کی تمہید ابھی باندھ دیتا ہوں، اگلے جمعے اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کر لیں گے۔ پہلا مضمون آپ کے ذہن میں آ گیا؟ قرآن پاک کی صورتوں میں، آیتوں میں جو اللہ نے جگہ جگہ ایک مضمون کو بیان کیا، وہ مضمون کیا ہے؟ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا مضمون جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ بیان ہوا، اس کے بیان کرنے پر بہت زور دیا میرے رب نے، وہ ہے پیغام محمد الرسول اللہ۔ زور سے کرو صلی اللہ۔ اتنے مرتبے والا نبی، اتنے مقام والا نبی، اتنی عظمت والا نبی، اتنی شان والا نبی، اتنے درجوں والا نبی، اس نبی نے دنیا میں آ کر لوگوں کو پیغام کیا دیا تھا؟ یہ دوسرا مضمون ہے جو قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ کوئی تمہیں نہیں بتائے گا، بتائے گا اس لیے نہیں کہ انہیں خود پتہ نہیں، یہ تمہیں بندیالوی بتائے گا، یہ تمہیں میں بتاؤں گا۔ جنہوں نے قرآن سب کا نہیں پڑھا، تفسیر سب کا نہیں پڑھی، ترجمہ سب کا نہیں پڑھا، وہ نہیں بتائیں گے آپ کو، میں بتاؤں گا آپ کو۔ 114 صورتیں ہیں قرآن مقدس میں، کتنی؟ 114 صورتیں۔ کیا کچھ بیان ہوا ان 114 صورتوں میں؟ کیا کچھ بیان ہوا؟ انبیاء کی رسالت، میرے پیارے پیغمبر کی رسالت، میرے آقا کی ختم نبوت، قیامت، جنت، جہنم، ماننے والوں کے حالات، نہ ماننے والوں کے حالات، احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، منا، عرفہ، عرفات، مزدلفہ، نکاح، طلاق، عدت، بچے کو دودھ پلانا، قصاص، یہ سارے مضمون جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ 114 صورتوں میں اللہ نے بیان کیے ہیں قرآن مقدس میں۔ حقوق، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، برادری کے حقوق، ساتھ بیٹھنے والوں کے حقوق، یتیموں کے، مسکینوں کے، غریبوں کے، فقیروں کے حقوق قرآن نے بیان کیے۔ جھوٹ نہ بولو، سود نہ کھاؤ، غیبت نہ کرو، رشوت کا کاروبار نہ کرو، یہ سارے احکام، اوامر، نواہی، یعنی کئی چیزوں سے منع کیا، کئی چیزوں کا حکم دیا۔ کتنے مضمون غریب بندیالوی گن سکتا ہے جو قرآن مقدس نے بیان کیے ہیں 114 صورتوں میں، جو میرے ذہن میں آ رہے تھے، میری طاقت میں تھے، میں نے بیان کر دیے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، 114 صورتوں میں یہ سارے مضمون رب نے بیان کیے، لیکن ان میں سے 80 صورتوں کے اندر رب نے میرے نبی کے پیغام کو ذکر کیا ہے۔ 80 صورتیں وقف کی ہیں رب نے، کس کے لیے؟ میرے نبی نے پیغام کیا دیا تھا، میرا نبی منوانا کیا چاہتا تھا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن مقدس میں 2 قسم کی صورتیں، مکی، مدنی۔ لوگ سمجھتے ہیں مکی وہ ہوتی ہیں جو مکے میں اترے، مدنی وہ ہوتی ہیں جو مدینے میں اترے۔ نہیں،
مکی وہ ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے اتریں، اور مدنی وہ ہوتی ہیں جو ہجرت کے، چاہے مکے میں اتریں وہ مدنی کہلائیں گی۔ ہجرت سے پہلے اترنے والی مکی اور ہجرت کے بعد اترنے والی مدنی۔ پڑھیں قرآن، اٹھائیں قرآن۔ مکی صورتوں میں آپ کو احکام نہیں ملیں گے، نہیں ملیں گے آپ کو احکام، حقوق کا ذکر نہیں ہوگا مکی صورتوں میں۔ سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، کب فرض ہوئی؟ معراج والی رات۔ معراج کب ہوا؟ نبوت ملے 12 سال ہو گئے تھے۔ کتنے؟ 12 سال کے بعد نماز فرض ہوئی، یہ 5 وقت کی نماز۔ روزے مدینے میں جا کے فرض ہوئے، زکوٰۃ مدینے میں جا کے فرض ہوئی، حج نبوت ملنے کے 20 سال بعد فرض ہوئی۔ سن رہے ہو کون نہیں سن رہے ہو؟ کتنے سال؟ وفات سے صرف 2-3 سال پہلے حج فرض ہوئی۔ جب فرض ہوئی تو پہلی حج بھی میرے نبی نے نہیں کی، حضرت ابو بکر کو امیر الحج بنایا۔ دوسرے سال آپ گئے جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، میرے نبی نے صرف ایک حج کی، حجۃ الوداع۔ یہ ساری مدینے میں فرض ہو رہی ہیں۔ نماز مکے میں ہوئی نبوت ملنے کے 12 سال بعد، روزہ، زکوٰۃ، احکام، اوامر، نواہی، یہ سب مدینے میں فرض ہو رہے ہیں۔ مکے میں 13 سال میرا نبی ایک ہی بات پر محنت کر رہا ہے، ان کا ایمان بنایا جائے، ان کے دلوں سے شرک کو کھرچ دیا جائے، کفر کو نکال دیا جائے۔ 13 سال ایک ہی آواز لگ رہی ہے، لا الہ الا اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے، جسے غائبانہ حاجات میں پکارا جائے۔ اللہ کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں۔ 13 سال میرے نبی نے اسی پیغام پر محنت کی ہے، ایمان بنایا ہے، ایمان بنایا ہے۔ جب ایمان بن گیا اب نماز فرض ہو، زکوٰۃ فرض ہو، روزے فرض ہو، حج فرض ہو، احکام فرض ہو، یہ کام کرو یہ نہ کرو، لیکن پہلے ایمان ہے، پہلے توحید ہے، پہلے بنیاد ہے، پہلے عقیدہ ہے۔ یہ بنیاد ہے جناب۔ ایک آدمی 2 منزلہ کوٹھی بنانا چاہتا ہے، ذہن میں اس نے نقشہ بنایا، سنگ مرمر لگاؤں گا، ساگوان کی لکڑی کے دروازے لگواؤں گا، ساری کوٹھی میں ٹائلیں لگوانی، یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، چھتیں منقش کرنی ہیں۔ یہ ایک ذہن میں کہ خوبصورت کوٹھی بنانی۔ وہ مستریوں کو لایا، راج کو لایا، مزدور لایا، اور اپنے پلاٹ پہ آیا، اور اس نے راج اور مستری سے کہا زمین کے اوپر سے دیواریں اٹھا۔ کوئی سیانہ بندہ گزرا، اس نے کہا چودھری صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہ یار کوٹھی بنانا چاہتا ہوں، 2 منزلہ بڑی خوبصورت بنانا چاہتا ہوں، ذہن میں یہ نقشہ ہے۔ اس نے کہا جہاں سے آپ بنیادیں اٹھا رہے ہیں نا، اس کوٹھی نے زلزلے کا ایک جھٹکا بھی برداشت نہیں، شاید تیز آندھی آئے وہ بھی برداشت نہ کر سکے، تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا پہلے بنیادیں کھود، اصل زمین تک جا، پھر اصل زمین میں جا کے وہاں پتھر ڈال، روڑی ڈال، درمر سے کٹائی کر، سیمنٹ ڈال، نیچے سے دیوار 60 انچ چوڑی اٹھا کے لا، 6 فٹ بنیادیں ہیں،
پھر اوپر آ، پھر اس پر ڈیم پروف ڈال، چاروں طرف بیم پھیر، اس دے اتنے لک پا، اتو اس دے اتنے پلاسٹک پا، تلوں دی نمی اتنے نہ، تو انوی تجربہ ہونا تے سانوی تجربہ، مستری پاگل کر چھڑ دیں۔ جب وہ کہتے ہیں نا لوک لاؤ، اس وقت نہیں کہتے پلاسٹک لاؤ، جب لوک لے کے آپ آئیں گے پھر کہ اب پلاسٹک لے کے آئیں، چکر لگوا کے بندے کو مار دیتے ہیں۔ اب اس پر کچی دیواریں اٹھا، کچی دیواریں اٹھا لے، اس پر بنیاد مضبوط ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ غلطی تو سمجھ جانی چاہیے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، احکام، یہ اوامر نواہی، یہ تلاوت، تسبیح، تہجد، نوافل، اور یہ سب مکان کی دیواریں ہیں، فرش ہیں، روشن دان ہیں، کھڑکیاں ہیں، چھت ہے۔ جتنا مٹھا پائی جاؤ اتنا خوبصورت مکان بنتا چلا جائے گا، جتنی نیکیاں کرتے چلے جاؤ ایمان والا مکان اچھا بنتا چلا جائے گا۔ لیکن ذہن میں رہے یہ دیواریں ہیں، چھتیں ہیں، کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، روشن دان ہیں، فرش ہیں۔ ایمان والے مکان کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ اگر عقیدہ توحید مضبوط نہیں، حبطت اعمالہم، کوئی عمل قبول نہیں۔ عمل کی قبولیت کا دار و مدار ہے عقیدے پر، بندے کا عقیدہ توحید درست ہونا چاہیے، پھر اس پر کچا مکان بنا لو۔ قیامت کے دن ایک موحد آئے گا، موحد ہی ہوگا تبھی تو رب اس سے بات کر رہے ہیں، اس کے اعمال تولے جائیں گے، نیک اعمال کم پڑ جائیں گے، یہ گھبرائے گا، گھبراہٹ چہرے سے یہاں ہو جائے گی۔ اللہ پوچھیں گے گھبرا گئے ہو؟ تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، وہ لے، نیکی والے پلڑے میں رکھ۔ کون سی نیکی؟ یہ پہاڑ، نیکی کا پہاڑ۔ دوسری طرف کیا ہے؟ کاغذ، وہ جو جس پہ گناہ ہے کاغذ، اور ادھر کیا آ گیا؟ پہاڑ۔ پہاڑ رکھا، پہلے تو یہ کہے گا مولا یہ پہاڑ جتنی نیکی میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ میں نے کبھی اتنی وزنی نیکی کی ہو، سنو سن سکتے ہو تو میرے آقا نے فرمایا یاد کر ایک دن تو نے میرے رستے میں ایک کھجور کا دانہ صدقہ کیا تھا، ایک دانہ کھجور کا صدقہ کیا تھا، اس میں تیرا اخلاص اور خلوص میں نے دیکھا، اس کھجور کے دانے کو بڑھا بڑھا کے ہم پہاڑ کے برابر کر دیا۔ عقیدہ صحیح ہو تو کھجور کا ایک دانہ پہاڑ بن جائے گا، اور عقیدہ صحیح نہیں، توحید میں پختہ بندہ نہیں، رائی کے دانے کے برابر شرک ہے۔ حابطت اعمالہم، حابطت اعمالہم کا معنی کرو، یہ قرآن ہے، سورۃ کاف کا آخری رکوع ہے، 16واں پارہ ہے، جاؤ گھروں میں پڑھو۔ حابطت اعمالہم فلا نقیم، ہم قائم نہیں کریں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، وزنن، ترازو، ہم نے قیامت کے دن مشرک آدمی کے لیے ترازو ہی نہیں اٹھانا، جی تولنے ہی نہیں اعمال۔ مولا یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، تولتے صحیح۔ انہا بیت اللہ تعمیر کیتا، تولتے صحیح۔ یہ حاجیوں کو ستو بنا بنا کے پلاتے تھے، تول تو صحیح۔ یہ مسافروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے،
تولتے صحیح، نیک عمل کیے انہوں نے، اللہ نے فرمایا نہیں۔ دکاندار ترازو وہاں اٹھاتا ہے جہاں ترازو کے دونوں پلڑوں میں رکھنے کے لیے کوئی چیز ہو، ایک طرف سودا دوسری طرف بٹے، پھر دکاندار ترازو اٹھاتا ہے۔ اور اگر ایک پلڑے میں سودا ہو یا ایک پلڑے میں بٹے ہوں، دوسرے پلڑے میں سودا نہ ہو، دکاندار ترازو اٹھائے گا؟ اور اگر اٹھائے تو لوگ تمسخر اڑائیں گے، پاگل ہے، ایک پلڑا خالی ہے ترازو اٹھا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک آدمی کے برائی اور گناہ والے پلڑے میں گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، نیکیوں کو شرک نے برباد کر دیا تھا۔ کوئی نیکی دوسرے پلڑے میں رکھنے کے لیے ہے کوئی نہیں، ہم نے ترازو کیوں اٹھانا ہے؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ آپ سمجھ گئے؟ دوسرا مضمون قرآن مقدس میں کون سا بیان ہوا؟ زور سے بولو ذرا، پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتنی صورتوں میں بیان ہوا؟ زور سے بولو، کتنی صورتوں میں بیان ہوا؟ 80 صورتوں میں اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا، بار بار بیان کیا۔ میں اگلے جمعے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اگلے جمعے اگر آپ ابتدا میں آئے تو میں سورت حامیم مومن، سبحان اللہ، اللہ نے وہاں حد ہی کر دی، توحید کو بیان کرنے کی اللہ نے حد ہی کر دی۔ پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے نکالا، پورے قرآن کا نچوڑ اللہ نے نکال کے رکھ دیا۔ اگر آپ ابتدا میں آئے، میں ابتدا ہی سے سورت حامیم مومن کو شروع کروں گا انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ لیکن آپ کے ذہن میں آ گیا کہ قرآن مقدس میں دوسرا مضمون جو رب نے بیان کیا وہ ہے پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے نبی نے دنیا والوں کو پیغام کیا دیا تھا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی گزارش کی تھی، عرض کیا تھا کہ 14 نومبر کو اسی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے جس کے 2 عنوان ہیں، ختم نبوت اور دفاع پاکستان۔ اس وقت اس عنوان کی بڑی ضرورت ہے، لوگوں کے دلوں میں وطن کی محبت کو ڈالنا یہ اولین فریضہ ہے، بہت ضرورت ہے۔ 2 عنوان ہیں، ختم نبوت اور دفاع پاکستان۔ یہ 14 نومبر کو انشاءاللہ اسی مسجد میں یہ کانفرنس ہوگی۔ ہماری جماعت کے ناظم اعلیٰ ہیں پیر طریقت حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، وہ تشریف لائیں گے۔ لاہور سے ہمارے مہمان آتے ہیں ڈاکٹر خلیق الرحمان، لاہور ہائی کورٹ کے خطیب ہیں، وہ بہت خوبصورت بولتے ہیں، بڑے مدلل مؤثر، آپ نے ان کو سنا ہے، آپ محظوظ ہوتے ہیں ان کو سن کر، آپ کے علم میں بڑا اضافہ ہوتا ہوگا، وہ تشریف لائیں گے۔ مولانا احمد شعیب خان صاحب تشریف لائیں گے، میں نے بھی بیان کرنا ہے، دوسرے علماء بھی ہوں گے۔ یہ ہے 14 نومبر کو۔ آپ سب حضرات جو ہمارے ساتھی ہیں، ورکر ہیں، کارکن ہیں، ہم سے محبت کرنے والے ہیں، آپ اس کے لیے اشتہار بنیں گے، ذرا بولو، تھوڑا سا بولو، آپ دوسروں تک اس اطلاع کو پہنچائیں گے انشاءاللہ کہ یہ کانفرنس 14 نومبر کو جمعے کا دن ہے، اور عشاء کے بعد اسی مسجد میں یہ کانفرنس انشاءاللہ منعقد ہوگی۔ ہاں، ہم ایک عشرہ ختم نبوت مناتے ہیں، وہ شروع ہے آج سے، آج 1 نومبر ہے، کل 1 نومبر، کل سے وہ عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ سامنے اس کے سارے پینافلیکس لگے ہوئے، مختلف مساجد میں درس قرآن ہوگی، جلسے نا درس قرآن، اور ان دروس قرآن میں یہی 2 عنوان بیان ہوں، ختم نبوت بھی اور دفاع پاکستان۔ مختلف مسجدوں میں وہ دروس ہو رہے ہیں، آپ کے قریبی مسجد میں ہو تو آپ اس میں ضرور شامل ہوں۔ میں نے پچھلے جمعے اعلان کیا تھا
بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، انہوں نے جو قرآن پاک کا ترجمہ لکھا، اور انہوں نے تفسیر تو لکھی 8 جلدوں میں، لیکن ان کی تنظیم نے ان 8 جلدوں کو 1 جلد میں کر دیا، یعنی مختصر کر دیا، نوٹس دے دیے، ضروری چیزیں وہ لے آئے ہیں۔ ترجمہ بڑا خوبصورت ہے۔ تو آج ان کا سٹال باہر لگا ہوا ہے، جس کا ہدیہ 4800 روپے ہے لاہور میں دوسری جگہ پہ، لیکن آج آپ کے لیے وہ صرف 2400 میں ہوگا۔ انہوں نے رعایت کر دی ہے، صرف 2400 میں آپ اس کو خریدیں، گھر میں رکھیں، آپ کے بچے پڑھیں، بچیاں پڑھیں، گھر والے پڑھیں، ترجمہ پڑھیں اس کا، یہ آپ باہر سے لے لیں گے جی۔ اگر ایک گھر میں ایک آدمی گھر کے افراد کو مار دیتا ہے کسی بھی چیز سے، اور بعد میں اپنے آپ کو بھی مار دیتا ہے، یار یہ کوئی بات ہے؟ خودکشی، پہلے کسی کو قتل کرنا اور پھر اپنے گھر والوں کو قتل کرنا۔ من قتل نفسا مومنا نہیں نا، من قتل کسی نفس کو، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جس نے کسی کو بلا وجہ قتل کیا ہے نا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ کوئی کم گناہ ہے قتل کرنا کسی کو، قانون کو ہاتھ میں لینا؟ یہ ہماری کچھ جماعتیں ہیں، کچھ علماء لوگوں کو کس طرف لے جا رہے ہیں، کھلا چھوڑ دیا انہیں کہ قانون ہاتھ میں لے لو، مار دو، قتل کر دو۔ ملتان سے چلا ہے، سیالکوٹ پہنچا ہے، پھوپھی کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا، ذبح۔ کیوں؟ پھوپھی کہتی تھی کہ اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، انا للہ، یہ گستاخی ہے۔ بھئی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ گستاخی کیا ہوتی ہے؟ آپ کو کس نے؟ آپ خود جاہل لوگ ہیں، وہ جاہل آدمی ہیں۔ علماء کو بھی گائیڈ کرنا چاہیے لوگوں کو، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، قانون کے حوالے کریں۔ عدالتیں ہیں ہماری، وہ جانے، عدالت جانے، آپ وہاں گواہی دیں، لیکن آپ خود قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ قتل کرنا، کسی مومن کو قتل کرنا، مومن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے۔ پھر سنو ایک مرتبہ، ہر مومن کی جو حرمت اور عزت ہے وہ کعبے سے بڑھ کر ہے۔ یوں ہی چھوٹی چھوٹی بات پہ اسلحہ نکال لینا، چاقو نکال لینا، کسی کو مار دینا، قتل کر دینا نہیں۔ علماء کو منبر و محراب سے یہ کردار ادا کرنا ہوگا، اور عوام کو سمجھانا ہوگا کہ انتہا پسندی چھوڑ دیں، اعتدال پسندی کو اپنائیں۔ ہم امتی اعتدال پسند ہیں۔ ہم امت کون سی ہیں؟ ہم تو امتی اعتدال پسند ہے، انتہا پسند تو ہم ہیں ہی نہیں۔ انتہا پسندی کو چھوڑ دیں، قانون کو ہاتھ میں لینا ترک کر دیں۔ ہمارے مسجد کے نمازی، جمعے کے نمازی، ہمارے دیرینہ ساتھی خواجہ محمد ایوب صاحب، بدھ کے دن ان کا انتقال ہوا۔ بہت سالوں سے ہمارا ان کا تعلق ہے، ڈھیر سالوں سے۔ تو ہمارے مقتدی تھے، بہت نیک، نمازی، مخیر، لوگوں کو صدقہ، خیرات، غریبوں کا خیال، ہمارے ساتھ بھی تعاون گائے بگائے، جلسوں کے موقع پہ، کانفرنسوں کے موقع پہ۔ تو ان کا انتقال ہو۔ آپ سب حضرات سے میری گزارش ہوگی کہ اب بھی دعا کر لیں، نماز کے بعد بھی دعا کریں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ بڑی موبائل تھی، یہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہمشیرہ فوت ہوئی ہیں، بڑی مواحدہ عورت تھی، اس کے لیے بھی دعا کرو، اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے اور اللہ درجات بلند کرے۔ دے جی اذان۔